وفاقی حکومت نے مالی سال 2020-21 کے لیے 72 کروڑ 94 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو 2.1% پر لانے کا عزم کیا گیا ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ سماجی تحفظ کے لیے 2 کروڑ 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صنعت، زراعت اور درآمدی شعبوں کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں حسن طارق بٹ سے۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ، سرکاری اداروں میں شفافیت، میرٹ کی بالادستی اور معیشت کی بحالی جمہوری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ معاشی بحران ورثے میں ملا۔ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔ تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ نان ٹیکس ریونیو میں 134% کا اضافہ ہوا۔ حماد اظہر نے کہا کہ اگلے بجٹ کا مقصد معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ عوام کو کورونا وائرس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ بہتر طبی خدمات، وبائی بیماریوں کی روک تھام، طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ کورونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے۔ تحفظ خوراک اور زراعت یعنی فوڈ سیکیورٹی کے فروغ کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 12 ارب روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے۔ حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4% سے بڑھا کر 2.1% پر لایا جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 4.4% تک محدود رکھا جائے گا۔ انفلیشن یعنی مہنگائی 9.1% سے کم کر کے 6.5% تک لائی جائے گی۔ بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں 25% تک کا اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں سیاحت اور صنعتوں کی ترقی پر بھرپور توجہ دی گئی ہے اور خصوصی مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے۔ کورونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود انضمام شدہ قبائلی علاقوں، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے مختص رقوم کو بڑھایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کورونا وائرس کی وبا سے متاثرہ ملکی معیشت میں اقتصادی سرگرمیوں کو بحال کرنے میں مدد کرے گا۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔